السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل مائی شارٹ وظیفہ۔ اس چینل میں سب سے زبردست آج کا جو عمل، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ بہت غور سے سن لیں، کیونکہ یہ کسی بھی شخص سے بات منوانے کا ایک زبردست عمل ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن آپ ان سے مل نہیں سکتے یا آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کو دیکھ لیا لیکن اس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے، بس ذہن میں اس کو لاتے ہیں کہ بس کاش یہ شخص میرا، یعنی اس سے میری شادی ہو جائے۔ یہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے اور لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی شخص کو آپ منا سکتے ہیں، اس عمل کے ذریعے آپ کسی بھی شخص کو منا سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ نے اجازت لازمی لینی ہے، اور اجازت کا طریقہ کار میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اجازت، اس عمل کے لیے کس طرح کا یعنی اجازت آپ نے لینا ہے۔ اور عمل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے آپ لوگوں کو میں اجازت دوں گا۔ کوئی بھی غیر شرعی کام کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ایسی بھی لوگوں کے واٹس اپ کالز آتے ہیں یا انسٹاگرام پہ ایسے میسیجز یا وائس کالز آتے ہیں کہ فلاں شخص کو میری، یعنی اس سے محبت ہو گئی ہے اور اس کی شادی ہونے والی ہے، تو اس کے لیے کوئی عمل بتا دے۔ تو اس کے لیے یہ عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ناجائز عمل ہو گیا۔ آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے، یعنی کسی کو، یعنی آپ ان سے بات کروا سکتے ہیں، ان سے آپ بات منوا سکتے ہیں، ان پہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جو جائز ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کو ایک لڑکا پسند آ جاتا ہے، لیکن لڑکی کے والدین یا والد یا بھائی یا بہن یا کوئی گھر میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ وہ اس لڑکی کی بات نہیں مان رہا کہ آپ نے وہاں رشتہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ میرے خاندان کے مطابق نہیں ہے۔ تو اسی، یعنی جو شخص انکاری ہے، آپ کے خاندان میں اس رشتے سے انکاری ہے، تو فوراً وہ مان جائے گا۔ یہ عمل آپ کر لیں، فوراً وہ مان جائے گا، اس میں پھر ٹائم نہیں لگے گا۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکے کو، یعنی ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے، خواہ وہ رشتہ داروں میں ہو، خواہ وہ ہمسایوں میں ہو، اور وہ لڑکی اس کو پسند آ جاتی ہے، لیکن اس لڑکے کے جو والدین ہوتے ہیں، یا بھائی ہوتا ہے یا بہن ہوتا ہے، وہ اس لڑکی کی، یعنی رشتے پر وہ راضی نہیں ہوتے۔ تو اس دوران آپ یہ وظیفہ اسی شخص پر فوراً پھونکتے، اور اس طرح کس طرح اس کو پڑھنا ہے یہ میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس وظیفے کی جو خصوصیات ہیں میں آپ کو پہلے وہ بتا دوں کہ آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور کون کون سی چیزوں کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی والدین بھی راضی ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ رشتہ کر رہے ہوں کسی لڑکی کا، تو اس لڑکی کا، یعنی جو والدین ہے یا ماں ہے یا والد ہے، وہ نہیں مان رہا، تو اس کو بھی آپ تصور میں لا کر اس پر بھی یہ آیت مبارکہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے والدین، یعنی گھر والے، یعنی لڑکی والے مان رہے ہیں لیکن لڑکا والا نہیں مان رہا، یا لڑکے والے مان رہے ہیں لڑکی والے نہیں مان رہا، جب بھی کوئی بھی شخص نہیں مان رہا تو اس پر آپ یہ الفاظ، یہ آیت مبارکہ آپ اس پر دم کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، لیکن وہ لڑکی ان سے محبت نہیں کرتی یا ان سے محبت
یعنی اس کو اس لڑکے کو بات کرنا ان سے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو مان لے گی یا نہیں مان لے گی، تو اس لڑکی پر آپ اس کو دم کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی لڑکا کسی کو پسند آ جاتا ہے لیکن وہ لڑکا مان نہیں رہا، تو اس پر بھی آپ دم کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ آپ اس پر دم کر سکتے ہیں۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو انٹرویو دینے سے پہلے آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، تو جو ہی آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو فوراً آپ کی سلیکشن ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی آفس جا رہے ہیں لیکن آفس میں آپ کا کوئی ضروری کام ہے اور آپ کسی افسر سے وہ کام منوانا چاہتے ہیں، کام کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی آفس ہے، کوئی بھی بینک ہے، کوئی بھی جگہ ہے، کوئی بھی کام ہو، آپ کسی آفیسر سے کسی بڑے سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں، جائز کام کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ جائز کام وہ شخص مان نہیں رہا، تو یہ وظیفہ فوراً آپ ان پر اپلائی کر لیں۔ گھر سے جاتے وقت یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں، اور اس کا طریقہ کار میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اگر آپ پیپر دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا اگزام ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے، تو بھی یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ غرض کوئی بھی آپ کی بات نہیں مان رہا ہو تو یہ عمل کر لیں، بے شک بہت زیادہ پر اثر تاثیر رکھنے والا یہ عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے، اور میں تمام بھائی بہنوں کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ لازمی کر لیں۔ میں اسکرین پر یہ آیت مبارکہ آپ کو شو کرتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو ہی آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھنا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ آپ نے اپنے آپ پر بھی پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر محبوب کی تصویر ہے تو اس پر آپ پڑھ لیں، یا اگر تصویر نہیں ہے تو جس سے آپ کو کوئی بات منوانی ہے کوئی بھی ہو، تو آپ اس کی تصویر کو ذہن میں لائیں، اس کی شکل کو آپ ذہن میں لائیں، اور فوراً یہ الفاظ یہ وظیفہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ یک دم مان جائے گا، ایک دم مان جائے گا، اس کو انکار کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ پھر یہ ایسا طاقتور ترین اور مجرب ترین عمل ہے کہ اس سے وہ بچ نہیں سکتا، انشاءاللہ تعالی وہ فوراً مان جائے گا، فوراً۔ یہ آزمودہ وظیفہ ہے، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ طریقہ کار آپ نوٹ فرمائیں، یہ ہے، یہ سورہ فاطر آیت نمبر 22، ان اللہ یسمع من یشاء، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کر یعنی تصور میں اس پر دم کر لیں، جس سے آپ نے کوئی کام منوانا ہے اس پر آپ دم کر لیں۔ اجازت کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اجازت لینی ہے، تو اجازت لینے کے لیے آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، دوسرا کام اس ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے، تیسرا کام آپ نے کمنٹس میں اپنا نام لکھنا ہے اور اللہ اکبر ضرور لکھنا ہے، تو آپ کو آٹومیٹکلی اجازت دی جائے گی۔ اگر آپ نے ان تینوں کاموں میں ایک بھی نہیں کیا تو آپ کو اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ اس پر چلے کاٹ لیے گئے ہیں، اور چلے کے بغیر آپ کو اجازت اس کی نہیں ہوگی۔ مزید ایسے مؤثر اور طاقتور وظائف کے لیے آپ ہمارے چینل مائی شارٹ وظیفہ کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔